سے آئے ہوئے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید شفیق الرحمن چشتی صاحب حفظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیات، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ حضرت مولانا سید شفیق الرحمن چشتی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد، صل على محمد شفيقنا محمد وأشفقنا محمد رفيقنا محمد وأرفقنا محمد رقيقنا محمد وأرققنا محمد، صل على محمد، صل على أنور أنصر أجدر أطهرنا محمد، آلانا وأولانا وأجلانا وأجلانا وأزهانا وأتقانا وآمرنا محمد، اللهم صل على محمد، صل على جمال محمد وكمال محمد وخصال محمد ومآل محمد وقال محمد وإقبال محمد وانتقال محمد، صل على محمد، صل على لمت جمت قمت امت محمد، صل على محمد كتف محمد وكشف محمد وحرف محمد وشرف محمد وأنف محمد، صل على محمد، صل على عدل وصدل وعقل ونفل محمد، اللهم صل على محمد، صل على حنین بدر محمد وظہر عصر محمد وعشاء فجر محمد وحضر صفر محمد وعلى ابی بکر محمد، صل على محمد نیساب محمد وجواب محمد وکتاب محمد ومعاب محمد ومتاب محمد وشباب محمد وخطاب محمد وعلى عمر بن خطاب محمد، صل
علی محمد برہان محمد وفرقان محمد وفتوان بجزوان ونسیان محمد ولسان محمد وعرفان وإيقان وتبيان وأحيان وإيمان محمد وعلى عثمان بن عفان محمد صل على محمد صل على محمد صل على جلي كفي نقي ولي محمد وعلى علي محمد اللهم صل على محمد صل على عينين محمد وأذنين محمد ورجلين محمد ويدين محمد وكعبين محمد وقبلتين محمد وعلى حسنين محمد اللهم صل على محمد إعلاننا محمد وعنواننا محمد في قلب جناننا محمد ورونق أجفاننا محمد اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بالرؤوف الرحيم. محترم بزرگوں، قابل احترام باعزت مائیو بہنوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے، بے شمار اور بے انتہا درود و سلام شافع معشر امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ اللہ خالق کائنات دا شکر ہے، رات دا کافی حصہ گزر چکی ہے۔ اللہ سانو اپنے گھر اندر اکٹھیاں کر کے قرآن حدیث اور پیارے پیغمبر دی سیرت صورت سنن سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ میری تواڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جس کانفرنس دی انتظامیہ نے علماء اور عوام الناس دے کھانے دا انتظام انصرام اہتمام کیتا ہے، اور دیگر سب معاملات جلسے دے معاملے بچ محنت کوشش تعاون کیتا ہے۔ اللہ تواڈیاں سب دیاں محنتاں کافشاں کوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، تواڈے کاروبار رزق گھراں اندر اللہ پاک برکتاں فرمائے۔ نبوت دا 12واں سال ہے۔ یثرب جو مدینہ المنورہ دا پرانا سابقہ نام ہے، 12 آدمیاں دا وفد، کچھ آدمیاں دا تعلق قبیلہ اوس نال اور کچھ دا تعلق قبیلہ خزرج نال۔ یہ 12 آدمی مکے آئے اپنے رواج دے مطابق حج کرنے واسطے۔ منہا مقام تے جمرہ عقبہ اس پہاڑی دے وچ آ کے بیٹھ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو 12 آدمیاں دا پتہ چلیا،
نبی پاک انہوں دے پاس گئے، دین اسلام دا تعارف کرایا اور اللہ دے قرآن سورت ابراہیم دی تلاوت کی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ قرآن عربی وچ انہاں لوگاں دی بولی بھی عربی، وہ سمجھ گئے مقصد ہے اللہ انہاں بتاں نے تیرے بہت زیادہ بندے نو گمراہ کر دیتا ہے، جنہاں لوگاں نے میری تابع داری کر لی وہ کامیاب کامران وہ میری جماعت ہے، تے جنہاں لوگاں نے میری نافرمانی کی تھی معاملہ تیرے سپرد دے، سزا دے میں یا بخش دے میں، تو غفور رحیم ہے، تینوں کوئی پوچھن والا روکن ٹوکن والا کوئی نہیں۔ وہ 12 آدمی سورت ابراہیم سن کے اللہ دے فضل و کرم نال مسلمان ہو گئے۔ جو واپس مدینے جان لگے نبی پاک کو آدھن اے اللہ دے نبی اسی تو اڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہیں، ہوں ساڑھے نال قرآن دا ایسا معلم کاری حافظ بھیجو جرا مدینے دی سرزمین تے سانو اللہ دے قرآن دی تعلیم دے وے، دین اسلام دے احکامات سکھاوے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کیتا، انہاں 12 آدمیاں دنال مدینے بھیج دیتا۔ قبیلہ خزرج دا سردار جن دا نام ہے اسد بن سرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلم قرآن اپنے گھر پہ چلائے گیا، کہنے مصعب اے میرا ذاتی گھر ہے، رہائش گاہ، میں اپنا گھر اپنی رہائش گاہ اللہ دے راستے بچ وقف کرنا، قربان کرنا، میرے گھر مدرسہ بنا لو، درس کا بنا لو، اتھے اللہ دے قرآن دی دین اسلام دی تسی تعلیم عام کر دیو، اسلام میرے گھروں پھیلے گا تے اللہ پاک ان دے بدلے من جنت جو محل عطا فرما دے گا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھروں مدرسہ بنا کے دین اسلام اللہ دے قرآن دی تعلیم دیتی، اسلام دی نشر و اشاعت کیتی۔ ایک دن اسد بن سرارہ نے آکھیا، گلنا قیمتیں توجہ رکھنا، ایک دن اسد بن سرارہ نے آکھیا مصعب مدینے دے اندر قبیلہ اوس دی ایک شاخ بنی ظفر بنی عبدالاشہل، اللہ نے بنی عبدالاشہل نو مدینے اندر بہترین باغ عطا فرمایا، اس باغ وچ پانی دا میٹھا چشمہ ہے۔ یہودی اپنے بگانے دیگر مختلف قبیل دے لوگ، قبیلیاں دے لوگ، خاندان دے لوگ اس باغ وچ آ کے ٹھنڈک سکون حاصل کر دیں تے مٹھے چشمے دا پانی پیندن، کافی تعداد جو لوگ اس باغ جمع ہو گئے۔ میرا مشورہ یہ ہے تسی اللہ دا قرآن انہوں نے اس بنی عبدالاشہل دی باغ سناؤ، ہو سکتا ہے تواڈی زبان چ کوئی قرآن سن کے مسلمان ہو جاوے تو ساری دنیا بھی آباد ہو جاتی، ساری آخرت بھی آباد ہو جاتی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ چ گئے، ایک آدمی مصعب بن عمیر تے اسد بن زرارہ نو دیکھتے، بھجتا بھجتا قبیلہ اوس دا سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دے کول گیا، کہندا سعد تو انہوں پتہ نہیں مکے بچو ایک نوجوان آیا ہے
تے تواڈے قبیلے تواڈی شاخ بنی عبد الاشہر دے باغ تے کوئی نویں کلام لوگاں نوں سنا رہا ہے جیڑا بندہ ان دی زبان چوں نویں کلام سندا ہے وہ بندہ اپنے پیو دادے پردادے شہزادے مردادے حسبی نسبی کنبے قبیلے خاندان دا دین چھڈ کے انہاں دا دین اختیار کر لیتا ہے سعد بن معاذ اپنے پتریر چاچے دے پوتر چچا ذات پائی اسید بن حزیر نے بلایا اسید بن حزیر او صحابی ہے جدو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرندہ ہے اسمان تو فرشتے اتر ہمدن اسید دی زبان چو فرشتے اسمان نہ تو آکے قرآن دی تلاوت سنتے ہیں اللہ نے اتنا پیارا لہجہ اور انداز عطا فرمایا ہے اسید بن حزیر جدو مسلمان ہویا آتا یا اللہ میری دل دی ایک تمنا ہے پتہ نہیں کدو تو پوری کرے سی تو قادر ہے پوری کر سکنا میری تمنا اے ہے کہ محمد رسول اللہ دی پیٹھ کانڈ ہوئے ننگی تے میں مہر نبوت اکھا دنال ویکھا تے میں راج راج کے مہر نبوت نو پیار کرن تے بوسا دینا اے میری دل دی تمنا اللہ پوری چکارا اسید بن حزیر اپنی قوم دے اندر نصیحت آموز گفتگو کر رہا ہے چادر پائی ہوئی تے قمیض گال وچ کوئی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایسا ایسا پولے پولے قدم رکھتے اسید دی اکھاں تے ہاتھ رکھے تے فرمایا اسید پوچھ میں کون او جی میں بچے کھیڑ دے نا ایسا ایسا پولے قدم رکھتے اپنے دوستان دی آنکھ تے ہاتھ رکھ دیتا دس میں کون بوچھ پیارے نبی نے فرمایا اسید پوچھ میں کون اسید آتا ہے جدو نبی پاک نے میری اکھاں تے ہاتھ رکھے میری اکھاں نو ٹھنڈک محسوس ہوئی تے خوشبو دے ہلے پھیل گئے میں فوراً سمجھ گیا اے میرے محمد نبوت والے ہاتھی ہو سکتے ہیں میں کہ یا رسول اللہ اللہ دے نبی تسی میرے نبی میرے آقا محمد رسول اللہ اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا لے تو پیار تے محبت چاہ کے اسید بن حزیر دی بغل دے بچ چونڈی ماری چٹکی لی کتاب میں جلد فرض کیا چٹکی لی جن اسی اپنی بولی چاہنے بغل چ چونڈی ماری اسید آدھا آج موقع مل گیا جری دل دی تمنا ہے آج اللہ پوری کرے سے اسید کہندہ سونیا تُسی مینو ماریے بغل چ چونڈی تے مینو ہویا درد نبی پاک نے فرمایا جی میری چونڈی دے مارا نال تین درد ہویا ہے تے میرے کل بدلہ لائے لائے اسید کہندہ سونیا تواڈے جسم تے نبوت والا کرتا ہے تے میری تک کانڈ ننگی ہے جب تُسی میں نے چونڈی ماری ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اسید میں اپنی کانڈ پیچھ ننگی کر دینا بدلہ لائے نبی پاک نے نبوت والا کرتا چکیا تا پیٹھ کانڈ ننگی چکی تھی اسید اٹھیا نبی پاک دی کانڈ نو جب بھی پا لئی تے راج راج تے مہر نبوت چمنا شروع کر دیا کہندہ یا اللہ آج دل دی تمنا پوری چکی تھی نبی پاک فرماندین اسید تو ایسا میرے کلو بدلہ لم نہیں چونڈی مار کے بدلہ لم نہیں چونڈی ماری کوئی نہیں ہوں بدلہ لیا کوئی نہیں ہوں الٹا چومنا شروع کر دیتا ہے کہندہ سونیا ایتا ہے کہ میں راستہ تلاش کیتا ہے اصل دل دی تمنا آئی اے ہے اکھاں دینار مہر نبوت ویکھاں تے راج رج کے پیار اللہ اکبر اسید رو کہندہ جا عبد الاشہر دے باغ چوں اس مصعب بن عمیر نو نکال کے واپس مکے بھیج اسید نیزہ اٹھایا
باغ پہنچیا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج دا سردار ہے کہندا مصعب آ جڑا بندہ آمدہ پیا ہے ایندا نام اسید بن حزیر ہے ایک قبیلہ اوس دا سردار ہے بڑا بڑا مدینے دے اندر سکھی ہے کامل دے نام نال مشہور ہے بڑا بڑا عدیب ہے اے جرا فیصلہ کرندہ اندے فیصلہ اپنے بیگانے سارے قبول کرندے بڑا بڑا سکھی ہے لوگ کہتے فیصلہ کرندہ ہے انہوں قرآن سنا جے اگر اے بندہ قرآن سن کے مسلمان ہو گیا تو میرا دل منندہ مدینے دے اندر سارا قبیلہ اوس مسلمان ہو جائے گا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اللہ دا قرآن سنامنا میرا کم تے ہدایت دیمنا اللہ دا کم اسید آیا نیزہ لائے کے کہنا مصعب اگر تم زندگی اور عزت پیاری ہے انن فنن جلدی کر سارا شہر مدینہ چھٹ تو واپس مکہ چلا جا وگرنہ میں تیری تے تشدد کرے سا میں سختی دنال تینوں مدینے بچوں نکال دینا گا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن سنیا تو بڑا بڑا سکھی ہیں عدیب ہیں اہل علم کامل دے نام نال مشہور ہیں میں تین ایک کلام سنامنا چاہنا وہ تو غور دنال سن یہ اگر وہ کلام تین چنگی لگ بن جائے تو مان لمی جی او کلام تینوں چنگی نہ لگے تو اتنا آنکھ دینی اے کلام منو چنگی نہیں لگی میں وعدہ کرنا اپنا بوری بستر چاہ کے مدینہ شہر چھاڑ کے واپس مکہ چلا جاؤں گا اسید بن حزیر کے اندر گالتا یار بڑی پتے دی ہے سونا نے چاہ حارج کوئی نہیں سن لینے میں اہل علم بڑا بڑا کامل ہاں سکتی ہاں قوم در سردار ہاں سونا نے چاہ حارج کوئی نہیں یہ گال چنگی ہوئے تو میں مان لے سا میرا فائدہ ہے یہ من ایک کلام چنگی نہ لگے میں آخنا من چنگی نہیں لگی تو بات دے مطابق اے مدینہ شہر چھاڑ کے واپس مکہ چلا جائے گا اپنا نیزہ زور دینا زمین تے نصب کر دینا ہے بیٹھ گیا کہ مصعب سنا کی سنامنا چاہتا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں دن ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اندہ معنی کی بے شک آسمان زمین دی پیدائش اندر رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل ماند سے بے شعور انسان واسطے اللہ پاک دیا نشانی ہے وہ لوگ جرا اللہ دا ذکر کریں دن کھلو کے بیٹھتے لیٹتے پھر آسمان زمین دی پیدائش غور و فکر کریں دن اس نتیجے تے پہنچتے آپ فیصلہ کریں دے اے میرا اللہ کائنات اندر کوئی چیز تو بے مقصد فضول باطل پیدا نہیں کیتی سبحانکا اللہ تیری ذات پاکے فاکنا عذاب النار اللہ سانو جہنم دی آگ تو محفوظ کر لوی سبحان اللہ اکبر
اے خالق کل، اے مالک کل، اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے خالق ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اے مالک، اے مالک، اللہ اکبر، تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں بھی سر کو بٹھا نہ سکا، یونس نے پکارا اے اللہ، پھر بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، سبحانکا، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ موسیٰ بن عمیر قرآن دی تلاوت کریں دے، اسید دی اکھا میں چون آنسو نکلائے، اسید رو پیا، موسیٰ بن عمیر نے جدو قرآن دی تلاوت مکمل کی تھی، اسید کہیں دے اے مصعب یا مینو اللہ دی کلام دوبارہ سنا، موسیٰ بن عمیر اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دے، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دے میرا دل سمجھ گیا انشاءاللہ مسلمان ہو جاوے گا، تیرا قرآن سن کے روندہ بیٹھا ہے، اللہ دے حکم نال اللہ ہدایت دے گا، اے مسلمان ہو جاوے گا۔ اسید بن حضیر کہیں دے اے مصعب میں بڑیاں کلامہ سنین، یہ جائی کلام آج تک میں سنی بھی کوئی نہیں، توڑا دین اختیار کرنا ویتے طریقہ کیے۔ موسیٰ بن عمیر کہتے ہیں غسل کر لائے، لباس دھو کے پا لائے، اٹھیندہ غسل کریں لائے، لباس دھو کے پا لیں لائے، انہیں لباس جو پانی سمریا ہے، پانی دے قطرے گر رہے آ گیا۔ موسیٰ بن عمیر نے کلمہ پر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پریت مسلمان ہو گیا۔ اسید بن حضیر واپس گیا، انہا چچا ساتھ بھائی کہندا او اسید سنا مصعب بن عمیر نو مدینے میں چون نکال آیا کہ کوئی نہ، اپنی شاخ بنی عبدالعشر دے باغ چون نکال آیا کہ کوئی نہ۔ اسید بن حضیر کہندا او میرا پتریر ساتھ المعاذ اللہ دی قسم ہے میں مصعب بن عمیر نو کوئی نہیں نکالیا، بلکہ میں اپنا دل نکال کے اللہ دے قرآن دے آیا، میں انہوں کوئی نہیں نکالیا، میں تو دل نکال کے قرآن دے آیا۔ اس نے آکھیا یار تیرا قرآن ہے، میں نے سنا ایسا کہ میرے نال ساڑھی برادری ساڑھا قبیلہ ہے بنی عبدالعشہر، باغ چلایا یا اسید بن حضیر کہنا مصعب جرا قرآن میں نے سنایا ہے وہ قرآن اللہ دا ایس میرے پتریر نے بھی سنا، ممی قبیلہ آوستا سردارہ میرا پتریر ہے بھی سردار ہے۔ مصعب نے قرآن دی تلاوت کی تھی، اللہ نے سعد بن معاذ دے دل سے بھی اثر ڈال دیتا، سعد بن معاذ دے قرآن سن کے مسلمان ہو گیا۔ انہا دو سرداران دے مسلمان ہومان دے نال سارا قبیلہ آس مدینے وچ مسلمان ہو گیا۔ انہا اپر کیتی میٹیں پہ ایتا نبی پاک دا بھیجی ہویا معلم ہے، اسی ان دی زبان چو قرآن سنیا ہے، اللہ سن ہدایت دیتی ہے، تے جس نبی تے قرآن نازل ہویا ہے
او نبی محمد جدو نبوت والی زبان دے نال آپ قرآن دی تلاوت کرندہ ہوئے گا منظر او کتنا پیارا اے تو اندہ بھیجو ہے معلم ہے شاگرد ہے اندہ صحابی ہے کہ جندے تک قرآن اتری آئے منظر او کتنا پیارا ہوگا انہاں میٹنگ کی تھی اللہ دے نبی نو جا کے کہنے سونیا تسی مکہ شہر چھاڑ کے ساڑھے شہر مدینے آ جاؤ ساڑھا تو اتھو بغیر ہن دل نہیں لگدا اللہ دے نبی نے فرمایا او قبیلہ اوس قبیلہ خزرج لوگو جے میں محمد مکہ چھاڑ کے تواڈے شہر مدینے آ جاواں کیا تسی میرا ساتھ دیو گے کہ کوئی نہ میری گل منو گے کہ کوئی نہ جی میں آنکھاں گاؤنجے کرو گے کہ کوئی نہ آنکھاں لگے سونیا تسی آؤ تا صحیح جی میں آنکھو گے اسی تواڈی گل مننا گے اللہ دے نبی نے فرمایا میرے ہر حکم دی تعمیل کرو گے کہ کوئی نہ کہنے سونیا سانو تواڈے نال اس طرح پیار تے محبت ہے اس طرح عقیدت تے الفت ہے ایک پاسے امن ہوئے چمن ہوئے فصل ہوئے نسل ہوئے حدت ہوئے وجاہت ہوئے امامت ہوئے لیاقت ہوئے شرافت ہوئے قیادت ہوئے نزاکت ہوئے ریاضت ہوئے تخت ہوئے بخت ہوئے وقت ہوئے امارت ہوئے صدارت ہوئے وزارت ہوئے ایک پاسے ساری کائنات تے سارا جہان ہوئے تے دوسری طرف تواڈا فرمان ہوئے تواڈی شان ہوئے اسی سارا جہان چھڑ دیواں گے سینے دے نال لاواں گے تواڈی شان نو لاواں گے تے تواڈے فرمان نو لاواں گے نبی پاک نے فرمایا اتنی محبت میرے نال اچھا تسی جاؤ جیسے لے میرا اللہ حکم دے سی میں مکہ چھاڑ کے تواڈے شہر مدینے آتا مگا پھر انہوں نے آکھیا انصاریاں نے اللہ دے نبی اسی تن من دھن قربان کر دینا گے تو انہوں اللہ کامیابی دے دے میں فتح ہو جائے پر تسی سن چھاڑ کے واپس مکے آ جاؤ گے پیارے نبی نے فرمایا تسی میرے نال وفا کرو گے تو میں محمد ساری زندگی تواڈے شہر مدینے رہوں گے میری زندگی میری حیات میری ممات میرا مرنا میری ساری زندگی تواڈے شہر مدینے میں ہوے گی میں فوت ہوں گا تو میری قبر بھی تواڈے شہر مدینے میں ہوے گی انصار نے بھی وفا کی تھی تے مصطفیٰ نے بھی اپنی بات دی وفا کی تھی آج ساڑھے نبی دی قبر اتر مدینہ شہر ہے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی شان و عظمت اللہ فرماندہ ہے میرا نبی کل کہہ دے اعلان کر دے کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ فرماندا ہے ایک پاسے 8 چیزاں ہوویں ایک پاسے 8 چیزاں تواڈا ماں باپ تواڈی اولاد تواڈے بہن بھائی تواڈیاں بیویاں تواڈے رشتہ دار عزیز و اقارب خویش قبیلہ اور تواڈا جمع کیتا یا کمایا یا مال تواڈا تجارتی مال جندے گھٹے دے تانوں خدشہ ڈر تے تواڈی پسندیدہ رہائش گاہ کوٹھیاں بنگلے مکان اے 8 چیزاں ایک پاسے ہوئے تے دوسری طرف اللہ اللہ در رسول رب دے راستے میں جہاد اللہ فرماندہ ہے انہا 8 چیز نالوں تواڈے دل زیادہ محبت اللہ دی ہونی چاہیے اللہ دے رسول دی ہونی چاہیے اللہ دے راستے میں جہاد کرنے دی ہونی چاہیے
جدو انہا اچھا چیزیں نہ لوں تو اللہ اندر رسول نہ زیادہ محبت ہوگی بھٹی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی تیری آخرت کامیاب ہو جائے گی. ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عشاء دی نماز ادا کرن تو بعد اللہ دے نبی دے دروازے تے آ کے بیٹھ گئے. پیارے نبی دے دروازے تے بیٹھ گئے. رات دا کچھ سمرہ گزریا اللہ دے نبی باہر تشریف لے آئے. دروازے تے ربیعہ بن کعب بیٹھن. پیارے نبی نے فرمایا ربیعہ ہر کوئی مدینے اندر ستا پیا ہے تو میرے دروازے تے بیٹھا خیر ہوئے کیویں آمن ہویا. ربیعہ بن کعب کہنگا سونیا جی میں تھوڑی تینوں نوکری کرے نا میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے نبی پاک دے دروازے تے جا کے بیٹھ جاواں. رات نو اللہ دے نبی نو کوئی کم دھندا پائے جاوے میں رات دی بھی پیارے نبی دی نوکری کراں. جی میں دن دے کام کرے نا اسی طرح تھوڑی رات دے بھی کام کراں تھوڑی نوکری کراں. پیارے نبی نے فرمایا ربیعہ تو میرا دل خوش کر دیتا ہے. جن دے بارے نبی فرماوے میرا دل خوش کر دیتا ہے. جن دے اللہ دے نبی خوش ہو جائے او آدمی جنتی ہے کامیاب ہے خوش نصیب ہے. تے کچھ ایسے بدبخت بد نصیب پیارے نبی دی گستاخانہ نقشہ بنیں گے اور بی جے پی بھارت اندر ہندوستان اندر ایک جماعت ہے انہوں نے توہین آمیز پیارے نبی دی شان کلمہ بولن. سعودی عرب نے کویت نے عمان نے اور دیگر عربی ممالک نے انہوں نے مصنوعی چیزیں دا بائی کاٹ کر دیتا. تے سانوں بھی چاہیے ہے ساری حکومت بھی انہوں نے مصنوعات دا بائی کاٹ کر. عرب نے کہا دیتا اسی بھی کریے تاکہ انہوں نے احساس ہوئے پوری دنیا دے امت مسلمہ دے جذبات انہوں بدبختان مجروح کیتا ہے. اے یاد رکھو تیرے توہین آمیز کلمات نال چاہے ناروے وچے دن مار کو بے توہین آمیز کلمات گستاخانہ حق نال سالے پیغمبر دی شان و عظمت رائی دے دانے دے برابر فرق نہیں پڑے گا اور تیری عاقبت تیری دنیا تباہ تے برباد ہو جائے گی تو جہنم رسید ہو جائے گا. میرے محمد دی شان میں لعن جی میں رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. سونیا جتے میرا نام ہوئے گا اتھے تیرا نام ہوئے گا. جتے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا. انہاں دے منصوب میٹ جمن گئے اے جہنم رسید ہو جمن گئے. محمد دی شان عظمت اتنی اعلیٰ رب نے بنا دیتی. اللہ نے فرمایا سونیا جتھوں تائی میری خدایش ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفیٰ ہوئے گی. میرے محمد دی شان چ فرق او انجا سمجھو کوئی بندہ اسمان دے منہ کر کے تھوک سٹے وہ اسمان تے کوئی نہیں جانی اس سے خبیث تے منہ تے بھی آدم نہیں ہے. اندی توہین امیز گفتگو نال غلیظ کلمیہ دے نال سالے پیغمبر دی شان چ فرق نہیں آ سکتا. جن دی شان اللہ بلند کر دے. دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شانت مقام والے ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ.
ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ۔ محمد کی تعریف قرآن سے پوچھو، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ۔ تجھے بھی میسر مجھے بھی میسر ہو اے میرے مولا، کروں ان کی عظمت بیان اللہ اللہ۔ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ۔ اللہ دے نبی خانہ کعبہ کھلوتے ہیں، توجہ، جبرائیل آ گیا انسانی شکل، اللہ دے نبی دے کول کھلو گیا۔ جبرائیل کہندا سونیا میرے ہاتھوں ویکھو، میں اشارہ پیا کرے نہ تُدھی توجہ دے نال ویکھو۔ جبرائیل اللہ دے نبی دے 5 گستاخ جس خانہ کعبہ بچ آئے سامنے گزرے، جبرائیل علیہ السلام نے ایک گستاخ رسول دی آنکھ در اشارہ کیتا، اللہ دے نبی نے دیکھیا جبرائیل آنکھ در اشارہ کر رہا ہے۔ دوسرا آیا ان دے سر در اشارہ کیتا، تیسرا گستاخ آیا ان دے پیٹ در اشارہ کیتا، چوتھا گستاخ آیا ان دے پیر در اشارہ کیتا۔ اللہ دے نبی نے انہاں گستاخاں نوں ویکھیا، پیارا نبی فرماندا ہے ایک میرا گستاخ سبز رنگ دا پتہ تروٹ کے آیا، اللہ دے حکم نال اس گستاخ دا نام بے ادب دا نام، گستاخ رسول دا نام اسود بن مطلب، ان دی آنکھ تے درخت دا پتہ لگیا، ہوا دا جھولا آیا، پتہ اڑ کے چلا گیا، ان دی آنکھ نوں اتنا شدید درد ہویا، اتنی شدید درد ہویا، ان دی دونوں اکھاں دی اللہ نے بینائی ختم کر دیتی، اکھا تو نبینا ہو گیا۔ دادی اتنا شدت والا او اسود بن مطلب اپنا سر کدھاں وچ مریندا ہے، 4 دیواریاں وچ اپنا سر مریندا چلیا، حتیٰ کہ سر کدھاں وچ لگدا رہیا، 4 دیواریاں دا ٹکراندا رہیا، 4 دیواری میں ٹکرا کے میرے محمد دا گستاخ اسود بن مطلب مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ دوسرا گستاخ ان دا نام اسود بن عبد یغوث ہے، ان دے سر دے پھورا نکلیا، اللہ دے حکم نال وہ پھورا اس قدر پیپ والا بن گیا، ان دا سارا سر دماغ پیپ دے نال بھر گیا، او اس پیپ دے غلاظہ دے نال ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ تیسرا گستاخ ان دے پیٹ اللہ پاک دے حکم نال پانی پائے گیا، ان دے پیٹ اندر جڑا نظام انہضام ہے، پانی دے زیادہ پمن دے نال نظام انہضام پھٹ گیا تے او پانی دی بیماری دے نال ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ ایک میرے نبی دا گستاخ آس بن ویلے جن دے پیرہ در اشارہ جبرائیل نے کیتا، اپنی سواری تے سوار ہو کر طیف دے علاقے جا رہا ہے، راستے وچ ان دی سواری پت کے اپنی سواری تو گریا، ان دے پیر چ کنڈا لگ گیا، وہ کنڈا اس قدر چھالا بن گیا، وہ چھالا چلدا ان دے سارے جسم وچ پھیل گیا، وہ بھی ہلاک ہو کے تباہ تے برباد ہو گیا۔ تے جیڑا بندہ پنجواں ہے پیا ولید بن مغیرہ، او بنو خزا قبیلے دے پاس گیا، بنو خزا قبیلے دے آدمی تیر دا کم کر رہے ہیں، ایک تیر ان دے پیر تے لگا، چھوٹا جیا سوراخ ہو گیا، زخم ہو گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا، بڑے علاج معالجے کرائے مگر
مگر خون کوئی نہ رکیا، خون سارے جسم چوں نکل گیا، آخری تباہ تے برباد ہو گئے، مر گیا۔ ابو جہل میرے محمد گستاخ اللہ دے نبی نو کہندا ہے تبت لکا یا محمد، اے محمد کو صفات سانو تو اس وجہ تو کٹھیاں کیتا ہے کہ سان تو اللہ دی توحیدیاں گلہ سنامنا تو ہلاک ہو جاویں۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب تیری گندی زبان نال میرے محمد ہلاک نہیں ہوئے گا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا مال، تیری کمائی، تیری جمع کیتے پنجی تیرے کام نہ آئے۔ ابو لہب اتنا امیر، مکہ کے اندر سب تو زیادہ زمین تے جداد ہوتی، مکہ اندر اونٹ، بکری، مویشی، کثرت نال 8 سیر سونا ان دے پاس، جن 8 سیر سونے دی اٹا ابو لہب دے پاس، اتنا کنجوس تے بخیل، ایک درہم دینار بھی خرچ نہیں کرتا، دولت اتنی زیادہ، کنجوس بھی کثرت نہ۔ اللہ اس چیز پر اشارہ دے رہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تیرا مال تیرے کام نہ آیا۔ ہاں جی بات دور نہ چلی جائے، جنہوں نے نبی دی گستاخی کی تھی اور دنیا بچ بھی تباہ اور آخرت چی تباہ تے برباد ہوں گے۔ اللہ پیارے نبی نال پیار محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ربیہ بن کعب کہنا سونیا رات دے کم کرن دی خاطر بیٹھا، پیارے نبی نے فرمایا ربیہ دل خوش کر دیتا ہے، مانگ کی منگ نہیں۔ ربیہ بن کعب کہنا سونیا ہکو سوال ہے، انی اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، سونیا جنت دی اندر تواڈی رفاقت مل جاوے، جویں دنیا دے اندر تواڈا نوکراں تواڈی نوکری کرے نا، جنت دی اندر بھی تواڈی نوکری مل ونجے، اور کوئی مطالبہ نہیں، کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف ایو سوال کرنا کہ جنت دے وچ تواڈے نال ہوا تواڈا ساتھ مل جائے، اتھے بھی جنت تواڈی نوکری کرا، ایو مطالبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے فرمایا ربیہ تو میرا اور دل خوش کر دے، تو جنت دے وچ میرے نال ہوے گا، جنت دے وچ میرے نال ہوے گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی کو لائے، چہرہ پریشان، توجہ چہرہ پریشان، پیارے نبی نے فرمایا صوبان خیر ہو بے، آئی تیرے چہرے تے میں نے اداسی نظرم دیے، معاملہ کی ہے؟ سونیا جدو میں گھر بانا، جدو میں گھر بال بچیاں بیٹھو نا بڑا خوش ہونا، تے جدو تواڈی یاد آمدی ہے میں آ کے تواڈی زیارت کرے نا دل خوش کر لینا۔ بیٹھیاں بیٹھیاں سوچیا قیامت دا دن ہوے گا، اللہ دا نبی دا امبے یادی جماعت نال ہوے گا جنت اعلیٰ درجیاں دے وچ، تے میں پتہ نہیں عام کس مقام تے کس جنت چواں گا، اتھے تواڈا خیال آمدا تواڈی زیارت کر لینا، تے اتھے میں تواڈی زیارت کیویں کراں؟ ایو خیال دل وچ آیا تے پریشانی گھر کر اتھے تواڈی زیارت کرے نا دل خوش ہوئے نہ پریشانی دور ہو جاندی ہے۔ میں عام جنت چواں، تسی جنت اعلیٰ درجے میں چوو تے امبے یادی جماعت اتھے تواڈی زیارت کی میں کراں گا؟ ایا پریشانی، نبی پاک خاموش ہو گئے۔ اللہ نے فوراً جبرائیل بھیجیا، اللہ نے فرمایا من یطع اللہ
اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماندا ہے اے میرا سونا نبی اعلان کر دے دنیا دے اندر بندہ جن دے نال محبت کریندا ہے قیامت والے دن او اون دے نال جنت جو ہوے گا۔ سبحان جے تو میرے نال محبت کرینا ہے تے جنت دے وچ بھی تو ساڈے نال ہی ہوے گا۔ اگر اسی پیارے نبی نال محبت کریں گے سنت نال محبت کریں گے اسی اللہ دے نبی دے نال ہوواں گے۔ اس وجہ تو پیارے نبی نے فرمایا من احب سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت میرے طریقے نال محبت کی تھی اے داری رکھاونا مصطفیٰ دی سنت۔ دائیں ہاتھ نال کھامنا بسم اللہ پڑھ کے کھامنا ترائے سانس نال پانی پینا اے پیارے مصطفیٰ دی سنت ہے۔ جس نے میری سنت نال محبت کی تھی اور جنت وچ کانا معیا فی الجنہ اور جنت وچ میرے نال ہوے گا۔ جیڑا مصطفیٰ نال دنیا وچ محبت کرے گا جنت مصطفیٰ دے نال ہوے گا۔ اس وجہ تو اللہ دے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس نال محبت کرے گا قیامت والے دن اس نے نال۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے فرمایا ربیہ مدینے دے اندر فلاں مقام تے جڑا زمین دا کیتا ہے او میں تیرے نام الاٹ کر دیتا، اس زمین دا آج تو بعد مالک تو زمین دا مالک تو بیج جو دل چاہے فصل کاٹ اللہ فصل اگائے گا رب رنگ لائے گا۔ ربیہ بن کعب اس زمین دا کتے بچ گئے، ابو بکر صدیق آ گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر کے اندر ربیہ اس زمین ایک کھجور دا درخت ہے، کافی عرصے تو میری ملکیت ہے، اللہ دے نبی نے تینوں زمین دیتی ہے لہذا زمین دا مالک تو ہے تے کھجور دا مالک میں، کھجور میری زمین تیری۔ ربیہ بن کعب کہندا ہے سونا صدیق نہیں نہیں، اللہ دے نبی نے جدو زمین مینوں دے دیتی زمین دا کتا میرے نام الاٹ ہو گیا، لہذا اے زمین میری، زمین دے اندر جو کچھ ہے ان دا مالک بھی آج تو بعد میاں، زمین بھی میری کھجور بھی میری، زمین بھی میری کھجور بھی میری، زمین بھی میری کھجور بھی میری، کھجور بھی میری زمین بھی میری۔ ابو بکر صدیق کہندا نہیں نہیں، زمین تیری کھجور میری۔ ربیہ بن کعب کہندا صدیق جی مان جانا من تیری مرضی مگر میری اوہ گالے، زمین بھی میری کھجور بھی میری، زمین بھی میری کھجور بھی میری، کھجور بھی میری زمین بھی میری۔ صدیق اکبر نو بتقاضا بشریت غصہ آ گیا، ترشی والے سختی والے کلمے بول بیٹھا تے ربیہ بن کعب کہندا ہے صدیق جی پاویں کلمے اس تو زیادہ سخت بول ہے مگر میری اوہ گالیں، زمین بھی میری کھجور بھی میری، کھجور بھی میری زمین بھی میری۔ صدیق اکبر دا جدو غصہ ٹھار گیا، غصہ ختم ہو گیا، صدیق اکبر نو احساس ہویا مینوں ربیہ
ربیہ بن کعب دی شان سختی والے کلمے نن بولنے چاہیے. ربیہ قیامت والے دن بدلے دا مطالبہ چا کرے. صدیق قیامت والے دن بدلہ دیون دی ہمت نہیں رکھے گا. صدیق اکبر کہنا اور ربیہ میں ہاتھ بن کے تیرے کو معافی پیا منگنا کہ میں کلمے میں سختی نال بولیاں اسی طرح تو بھی کلمے میرے بارے سختی دے نال بول رہا ہے. صدیق اکبر کہندا ہے تو بھی کلمے سختی والے بول کے میرے کو بدلہ لائلا تاکہ قیامت والے دن تو اللہ دی بارگاہ وچ بدل دا مطالبہ نہ کریں. ربیہ بن کعب کہندا صدیق جی اللہ نے تیری شان بڑی اللہ بنائی ہے. تو اللہ دے نبی دے مصلی دا نیب امام ہے. نبی پاک نے اپنی تینوں زندگی وچ مصلی دا امام بنایا. تیری شان بڑی اعلیٰ. اسی تیرے پیچھے نمازاں پڑھنیاں. میں تیری شان سختی والے کلمے نہیں بولیندا مگر یاد رکھی زمین بھی میری کھجور بھی میری. زمین بھی میری کھجور بھی میری. کھجور بھی میری زمین بھی میری. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندا ہے کہ کلمے نہیں بولیندا پھر انج کر مینوں اللہ دی رضا واسطے معافی دے دے. کھجور لائلا ہوری کوئی مطالبہ ہے میں ہوری تینوں چیزاں دینا تیرا ہوری مطالبہ پوری کرے نا مطالبہ تیرا پورا کرے نا. او بھی لائلا کھجور بھی لائلا مگر اللہ دی رضا واسطے مینوں معافی دے دے. ربیہ بن کعب کہندا میں تیرے کولوں کوئی چیز نہیں لیندا میں تینوں معافی بالکل نہیں دیندا میں تیرے کولوں بدلہ بھی نہیں لیندا میں تینوں معافی بھی نہیں دیندا مگر صدیق یاد رکھی زمین بھی میری کھجور بھی میری. زمین بھی میری کھجور بھی میری. کھجور بھی میری زمین بھی میری. واقعہ توجہ طلب ہے. صدیق اکبر کے اندر ربیہ جے تو بدلہ میرے کولوں نہیں لیندا معافی بھی نہیں دیندا میں اللہ دے پاک پیغمبر نوں شکایت لگا دیواں گا. ربیہ بن کعب کہندا ہے بدلہ بھی نہیں لیندا معافی بھی تینوں نہیں دیندا. جا بے شک اللہ دے نبی نوں شکایت لگا دے مینوں کوئی پرواہ کوئی نہیں مگر یاد رکھی زمین بھی میری کھجور بھی میری. زمین بھی میری کھجور بھی میری. کھجور بھی میری زمین بھی میری. جا شکایت لگا دے بھئی جو نبی پاک نے میں نے زمین دیتی ہے میرے نام علاج کر دیتی ہے زمین میں جو کچھ ہے انہوں مالک ہی میں بشک شکایت لگا دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی دے کول گیا. اللہ دے نبی نے فرمایا میرا صدیق جی سارے یا صحابہ وچوں حضرت صدیق دا اچھا ہر پاسیوں نشان وکھرا. اللہ اللہ کہتی اچھی اللہ اللہ کہتی اچھی شان ہے صدیق دی سارے وچوں جندہ ہے ایمان وکھرا. ساریاں تو پہلا جنو کلمہ نصیب ہویا راتی مولا پاک نالے رب دا رسول ہویا کیتا ساریاں یارہ نال غار والے یار نال پیار وے کوئی شاہ ہے تو جہان وکھرا ہویا کرم خاص اللہ پروردگار دا رتبہ بلند ہویا غار والے یار دا. غار وے چٹنگ جھلے سب دے صدیق سنے لیا مصطفیٰ تو ہے تان وکھرا. اللہ اللہ کہتی اچھی شان ہے صدیق دی سارے وچو جندہ ہے ایمان وکھرا. صدیق اکبر کہندہ جاواں پیارے نبی نو شکایت لگاواں. ربیہ بن کعب کہندہ بے شک جا ساڑھی طرف کھلی چھٹی ہے لگا دی شکایت. صدیق اکبر جاریا نبی پاک کو شکایت لگا. ربیہ بن کعب جو آواز دیکھ کے کہندہ ہے او سونا صدیق رضی اللہ تعالیٰ شان تیری بڑی اللہ نے اعلیٰ بنائی ہے ویندہ تو پیا میرے خلاف شکایت لگا میں مگر یاد رکھی زمین بھی میرے کھجور میری اوہ گالی ہے زمین بھی میری تو کھجور بھی میری کھجور بھی میری زمین بھی میری.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کو پہنچیا، فرمایا صدیق پریشان ہے؟ سونیا جی ہاں پریشان، کیوں معاملہ کی ہے؟ کہنے تسی جرا ربیہ بن کعب زمین دا کتا دیتا ہے، اون دے وچ کھجور دا درخت ہے، کافی عرصے تو میری ملکیت چاہیے تے تسی زمین دیتی ہے۔ میں ربیہ نو آکھیا زمین تیری کھجور میری، او کہندا زمین بھی میری کھجور بھی میری۔ میں نو غصہ آ گیا، سختی والے کلمے بول بیٹھا، بعد احساس ہویا کلمے سختی والے نہیں بولنے چاہیے تے میں آکھیا میں نو معافی دے دے، بدلہ لائلہ، وہ معافی بھی نہیں دیندہ، ربیہ بدلہ بھی نہیں لیندہ۔ میں آکھیا پیارے نبی نو شکایت لگا دے مگا، ربیہ کہندہ بھی شک شکایت لگا دے۔ اللہ دے نبی نو کہندہ سونیا میں نو معافی لائے دیو، ربیہ قیامت والے دن بدلے دا مطالبہ کر دے۔ صدیق اکبر قیامت والے دن بدلہ دے مندی طاقت نہیں رکھے گا، معاملہ دنیا بچ ختم ہو جانا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا جاؤ میرے ربیہ نو بلاؤ، ربیہ بن کعب نو اللہ دے نبی نے بلایا۔ ربیہ جو پیارے نبی دے پاس آیا، اللہ دے نبی نے فرمایا ربیہ ربیہ اللہ دی رضاوت ہے، صدیق اکبر نو معاف کر دے۔ صدیق اکبر نو معاف کر دے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جڑے بندے اللہ دے راہ وچ اپنی دولت مال خرچ کریں دن، او بندے اللہ نو بڑے پیارے لگ دینے۔ اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، جڑا غصہ پی بیندن، والعافین عن الناس، اللہ دی رضاوت معافی دے دن، درگزر کر دن، واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک یہ جنہیں کی اسمانہ تے بڑی پسند کرندہ ہے۔ ربیہ بن کعب کہندہ سونیا مینو تواڈے نال پیارے، مینو تواڈے نال محبت، مینو تواڈے نال عقیدت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نبی نے فرمایا معافی دے دے، ہی فرمایا ربیہ کہندا سونیا تواڈے نال پیار ہے، مینوں تواڈے نال محبت ہے، تواڈا حکم سارا اکھاں تے میں ابو بکر صدیق نو معاف کر دیتا۔ صدیق اکبر کہندا سونیا پتہ نہیں تواڈے سامنے تو معافی دیتی کھلوتا ہے، پتہ نہیں دلو بھی معافی دیتی ہے سو کے کوئی نہ۔ تسی جو آکھیا معافی دے دے، تواڈے سامنے تا آکھی کھلوتا معاف کیتا، ان کے اب پتہ دلو واٹن علیہ کھلوتا۔ پیارے نبی نے فرمایا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر اتو معافی دیتی ہے یا دلو معافی دیتی ہے؟ جنہیں سونیا اللہ کو لو پچھ لو، دل اللہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور، اللہ کو لو پچھ لو۔ میں صدیق اکبر اتو بھی معاف کیتا، دلو بھی معاف کیتا۔ پیارے نبی نے فرمایا صدیق اکبر اٹھی جفی پا ربیہ بن کعب مل تے ان دا شکریہ ادا، معاملہ دنیا میں ختم ہو گیا۔ معلوم اے ہویا جڑا بندہ اپنی بہن نال، بھائی نال، دوست نال، رشتہ دار نال، عزیز و اقارب نال، ہمسائے نال زیادتی کر دے، بعد جو احساس ہوئے یار ایک کلمہ میں نو نہیں بولنا چاہیے، اس طرح سے سلوک میں نو
نہ ہی کرنا چاہیے احساس ہو جائے اندر کو جا کے معذرت کر لے اگر وہ انہوں معافی نہ دے رہے اندر کوئی قریبی لگتا ہوئے انہوں وچ سفارشی پا چھتے جی میں صدیق نو معافی نہیں ملی نبی پاک کو سونے تسی معافی لائے دے تسی میں نو تو چکی کھلوتا ہے نہ معافی دیندہ ہے نہ بدلہ لیندہ ہے تو تسی میں نو معاملہ ختم کرا دے پھر نبی سفارشی بن گئے فرمایا ربیہ معافی دے دے تے جانے میں نو معافی نہیں دیندہ معذرت قبول نہیں کرندہ جن اندر قریبی لگتا جن وہ نہیں چاہ سکے گا انہیں کول جا انہوں جا کہ اگر میرے کو زیادتی ہویا میں نو معافی نہیں دیندہ میری معذرت قبول نہیں کرنا تو میں نے اس کو معافی لا دے انہوں رلا جاوے تے انہیں کو معافی لائے لبے معاملہ ختم کرا دے تاکہ قیامت والے دن انہوں بدلا نہ چکا نہ پڑے آخری مدینہ دے اندر کھجورہ دا چونڈ آئی ایک یتیم بچہ اس نے سوچا جدو آندھی طوفان آمدا ہے کھجوراں دے ڈوکے ٹھاندے میرے گواٹھی دی بھی کھجور میری بھی کھجور تے اے میرے سینچ جیرے ڈوکے ٹھاندے نا کھجوراں دے پینڈ دے اے پتہ نہیں میری کھجی دے ڈوکے اندر جا گواٹھی دی کھجور دے ڈوکے اندر وہ سوچیا میں اپنے کھجوراں دے ارد گرد 4 دیواری ڈال دینا جیری 4 دیواری تو باہر ڈوکے ٹھاسے او میرے ہمسائے دی کھجور تے جیرے 4 دیواری تو اندر ڈوکے گرن گے او میں سمجھا کہ اے میری کھجور دے ڈوکے نا 4 دیواری ہاتھ براری کر رہا ہاتھ براری کریں دے 4 دیواری ہاتھ براری دے کہ کھجور دا درخت حائل ہو گیا اس یتیم بچے نے آکھیا اے میرے ہمسائے دی کھجور ہے یعنی میری 4 دیواری اندر حائل ہو گیا ہے اپنے ہمسائے نو جا کے کہیں اللہ دے بندیا میرا پیو فوت ہو گیا میں بچہ یتیم میری یتیمی دا لحاظ رکھ لائے میں اپنی ہاتھ براری باغ دی کر رہی ہوں کھجوراں دی کر رہی ہوں تیرا کھجور دا درخت اگے ہاتھ براری وچ حائل ہو گیا ہے او کھجور دا درخت مینوں دے دے تاکہ میں اپنی ہاتھ براری مکمل کر لواں اس کھجور دے درخت دے بدلے میرے کو کوئی کھجور لائے لائے او سگیا دھرو ہی خدا دا نام ایک کام میں کوئی نہیں کرنا جا پچھا اچھا میرے کو پیسے لائے لا منہ بولی قیمت لائے لا درخت مینوں دے دے جنہیں درخت بھی نہیں لیں گا تے پیسے بھی نہیں لیں گا میں بیچنی بھی کوئی نہیں وہ تو بڑا یتیم پریشان کم تو اٹکیا کھلوتا ہے نہ پیسے لیندہ ہے نہ کھجور لیندہ ہے سوچی پائے گی کی کرا یتیم بچہ اللہ دے نبی کول گیا سونیا آئے معاملہ درخت حائل ہو گیا ہمسائے دا انہوں آکھیا پیسے لائے لا یا درخت لائے لا پیسے بھی نہیں لیندہ درخت بھی نہیں لیندہ تُسی میں نو معاملہ حل کرا دے ہو پیسے عدد میں پیسے دینا کھجور عدد کھجور دینا او کھجور دے درخت میں نو دے ہاتھ براری مکمل کرا پیارے نبی نے فرمایا ہمسائے نو بلاوا او آ گیا اللہ دے نبی نے فرمایا ہاتھ براری اس بچے نے کرنی ہے تیرا درخت حائل ہو گیا ہے اندے کلو پیسے لائے لا اپنا درخت دے دے یا درخت بدلے درخت لائے لا درخت دے دے وہ کہندہ اے اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درخت بھی نہیں لیندہ تے مول بھی نہیں دیندہ نبی پاک نے فرمایا اچھا وقت انکار انہوں چھاڑ یتیم بچے نو میرے نال مک میرے نال مک میرے نال سودا کر او کھجور دا درخت مینوں دے دے اس درخت دے بدلے میں تن جنت درخت دی ضمانت دینا جنت دے تنو بہترین کھجور دا درخت میں محمد اللہ کلو لائے کے دے مانگا میرے نال سودا کر او آدمی آتا ہے مولوی نہیں دیندہ
درخت دے بدلے درخت بھی نہیں دیندہ تے جنت دے بدلے بھی درخت نہیں دیندہ ہے کملا کہ نہیں میں نو جنت دے درخت دے بدلے بھی اے معاملہ سودا قبول کوئی نہیں میں اس جنت دے بدلے بھی اپنا درخت نہیں دیندہ اللہ دے نبی بھی خاموش ہو گئے بھی او مالک ہے زبردستی تکار نہیں سکتے مالک ہے نبی پاک خاموش ہو گئے ایک کول صحابی بیٹھے انصاری اور نا ابو دادا اللہ دے نبی کہنا اے اللہ دے نبی اے سودا تو اللہ جنت درخت دے بدلے او درخت دے دے جنت درخت زمان نہ دینا اے سودا ان دے نالے یا کسے ہو نالی ہو سکتا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جیرا درخت خرید کے اس یتیم بچے نو دے دے میرا سودا اس نال ہو جاوے گا میں انہوں جنت درخت ضمانت دے گا ابو دادا اٹھیا جلدی جلدی بھجدا اس آدمی دے کول پہنچیا ابو دادا نے آکھیا دل وچ کملیا تینوں جنتی دے جنت درختی کفیہ دا پتہ بھی کوئی نہیں تو اس گہرائی وچ بھی نہیں پہنچیا جنت دا درخت ایسا ہے عربی نسل دا گھوڑا ہوئے تیز رفتار ہوئے 100 سال رات دن وچ عربی نسل دا تیز رفتار گھوڑا بندہ جنت ایک درخت دی شاخ تلے بھجائندہ رہ جائے 100 سال اوندہ گھوڑا تھک ویسی تو ایک شاخ دا سایہ وہ ایک شاخ دا سایہ ختم نہ سی 100 سال گھوڑا بھجدا تھک ویسی وہ جنی شاخ دا سایہ نہیں مکنا ایک شاخ دا تے درخت پتہ نہیں ان دی شاخہ ان دا سایہ ان دی کفیت کتنی ہوتی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کملے نے درخت انجا سمجھا جی میں آئے کھجی دے درخت ہے کار بیٹھے اے تھتورے نے اتھے پہنچے ہی کوئی جنت علیہ پاس ہے اندھی عقل ہی کام نہیں کی اللہ دے نبی نو کہندا ہے سونیا میرے نال سودا ہو سکتا ہے میں بھجے روی لائے دیتی سودا اس نال او گیا اس ہمسائے نو جا کے کہندا ہے اللہ دے بندیا میرا باغ بیکھیا ہی ابو دادا تیرے باغ دیا تے بڑیاں مشہوریاں پورے مدینے اندر تیرا باغ بڑا مشہور ہے تیرے باغ دا مال کھجوراں پنڈ دوکے بڑے مشہوراں بڑے بڑے دوے ملکاں تو تاجر ہمدن ابو دادا دے کھجور دیا ابو دادا دے لوکے کھجورا پنڈ نو لائے کے چلے بندن جیری قیمت منگے وہ قیمت انو لوگ دے کے انن فنن تیرا سارا باغ دا مال فروغ تو بندہ تیرا ماں باغ بڑا مشہور ہے ابو دادا کہندہ ہے تیرا ایک کھجور دا درخت جیرا اس یتیم بچے دی دیوار دے اندر حیل ہو گیا ہے ایک درخت دا معاملہ ہے میرے باغ اندر 600 کھجوراں دے درخت تیرا ایک درخت تیرا ایک درخت تے میرے باغ دے 600 درخت تے مشہور کھجورہ پوری مدینہ دی منڈیاں میں سب تو زیادہ مشہور مال میرے باغ دا تے اس باغ میں پانی دا چشمہ بھی ہے تے میرا ذاتی گھر بھی ہے انکار میرا گھر لائلہ پانی دا چشمہ لائلہ 600 درختہ مشتمل میرا سارا باغ لائلہ ہکو درخت مینو دے دے وہ تو حیران ہو آکھے لگا ابو دادا ایک گل جوشش کرندہ پیاں یا ہوشش کرندہ پیاں ایک گل جوشش کرندہ پیاں یا ہوشش کرندہ پیاں ابو دادا کہندہ میں جوشش نہیں کرندہ پیاں ہوشش کرندہ پیاں میں جوشش نہیں کرندہ پیاں
سوچ سمجھتے ہوش کریں دا پیا، کیونکہ جتھے میری نظر کئی کھلوتی ہے جنت درختی اتھے تو پہنچا بھی کوئی نہیں، میں ہوش کریں دا پیا۔ او سگے ابو دادا میں نو سودا قبول، ایک درخت دے بدلے 600 کھجوراں دے درخت مینوں پہ ملتے ہیں تے گھر بھی پانی دا چشمہ، سودا قبول۔ کسے نو گواہ لایا تاکہ تو پھیرنا من آخر ایک میں دیمنا تو پورا باغ دینا نال گھر بھی کسے نو گواہ لایا۔ ابو دادا کہندا تیرا دل چاہے گواہ تو بلا میں تو سودا لکھتے نے مور لا کے دینا۔ اور سکیا میں نو قبول سودا ہو گیا۔ ابو دادا باغ دے بچ داخل نہیں ہویا، اپنی بیوی بچے نو بلایا، باہر آ جاؤ میں باغ فراخت کر دیتا ہے، ایک درخت بدلے۔ یہ ہوندی آج کل دی بیوی جا تیرا تختہ نہیں، سودا سارا گھاٹے دے تو تا سودا گھاٹے دے ممی آپ برکا چاہ کے بھنڈی پیوں پیک کے آمنا ہوں ممی کوئی نہیں، جب تو سودا کینسل نہ کرے تھی، نہیں تو تم اپنے گھر میں اپنے گھر۔ اللہ سم بیویا نیک دے، بیوی کہیں گے ابو دادا سودا کینے کیتا ہی، سودا پورے باغ دا محل دا کینے کیتا ہی۔ ابو دادا کہیں گے میں جنت درخت نال سودا کیتا ہے۔ کون سودا کران والا ہے؟ ابو دادا کہیں گے محمد مصطفیٰ کران والا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا میں جنت جاتی ضمانت دینا، بیوی کہیں گے ربی الخیر ربی البئی ربی البئی۔ ابو دادا مبارک ہوئے سودا نفع دا کیتا ہی، سودا نفع دا کیتا ہی، ربی البئی سودا نفع دا کیتا ہی۔ دنیا موک جامنی ہے، دنیا تی ٹور جام رہا ہے، جنت دی زندگی ہمیشہ دی زندگی، جنت دی بغات ہمیشہ دی بغات۔ ابو دادا ان دے کلو کھجور دا درخت لیا، سارا باغ ان دے حوالے کیتا، یتیم بچے نو بلایا، فرمایا پتر آج درخت آج تو بعد تیری ملکیت ہے، اپنی 4 دیواری ہاتھ براری مکمل کر لا، جی میں دل رکھے جی میں دل رکھے معاملہ تیرا ہے۔ تے پیارے نبی نے فرمایا ابو دادا گل اے ہے تو ہیں سودا کیتا ہے، میں ایک درختی زمانہ دیتی ہے، ایک درختی زمانہ دیتا تیرے اس سودے تے اللہ اتنا خوش ہویا۔ کم من عزقن رداہن لے ابی دادا، کم 3 مرتبہ فرمایا کم من عزقن رداہن، کم من عزقن رداہن لے ابی دادا۔ ابو دادا میں ایک درختی زمانہ دیتی ہے، اللہ نے جنت تیرے واسطے درختہ دے چھوڑتے بغات تیار کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔